السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، یہ موضوع عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ عذاب قبر سے کیسے بچا جائے۔ بعض دفعہ سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی خاص ٹوٹکا نسخہ بتا دیا جائے، ایک چھوٹا سا عمل بتا دیا جائے کہ اس پہ عمل کر کے وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے، قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کتاب و سنت کے نصوص پر غور کریں، کتاب و سنت قرآن کی جو آیتیں ہیں اور نبی کی جو صحیح حدیث ہے اس پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، اکا دکا عمل ایسا شاید آپ کو مل جائے کہ اس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا کرنے سے انسان عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ ورنہ اکثر اعمال ایسے ہیں جو ایک عمل نہیں ہے، وہ ایک رویہ ہے، ایک طرز زندگی ہے، سوچنے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس پہ انسان چلے گا تو قبر کے عذاب سے بچ جائے۔ آج صرف 4 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جہاں اس طرح کی چیزوں کا قرآن کی آیت میں یا نبی کی حدیثوں میں تذکرہ ہے۔ پہلی بات، عذاب قبر سے بچنا ہے تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ دلیل کیا ہے؟ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، جب انسان قبر میں ڈال دیا جائے گا تو اس کے پاس 2 فرشتے آئیں گے، اسے اٹھائیں گے اور اس سے کہیں گے من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ بندہ کہے گا میرا پروردگار اللہ ہے۔ اس سے کہیں گے کہ تیرا دین کیا ہے؟ بندہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اس سے پوچھیں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس انسان کے بارے میں جو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، مبعوث ہوا تھا، کیا جانتے ہو؟ تو بندہ کہے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عام سی معلومات ہے، آپ جانتے ہیں۔ فیقولان لہ، تو دونوں فرشتے اس بندے سے جو سوالوں کا جواب دے لے جائے گا اس سے کہیں گے وما علمک، تمہیں پتہ کیسے چلا؟ تم نے جواب تو دی ہے، ٹھیک ہے، جواب صحیح ہے، وما علمک، لیکن تمہیں پتہ کیسے چلا؟ فیقول، تو بندہ جواب کیا دے گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں درس میں شریک ہوا تھا، میں نے کوئی کتاب، اللہ کی کتاب پڑھی تھی، حدیثیں پڑھی تھی، میں نے علم حاصل کیا تھا، اس لیے میں جواب دے پایا۔ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کو سچ جانا، تو آج مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دے پاؤں۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اور آگے اسی حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں ہے کہ جب منافق یا کافر سے پوچھا جائے گا تو کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو فرشتے اس سے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، ہاں تو جانتا بھی نہیں، تو نے پڑھا بھی نہیں، تو نے قرآن پڑھا بھی نہیں، تو نے دین کی تعلیم حاصل بھی نہیں کی۔ تو اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ اگر انسان کو قبر کے عذاب سے بچنا ہے اور قبر کے امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو دین کا علم حاصل کرنا ہے، جاننا ہے تفصیل سے، میرا دین کیا ہے، میرا رب کون ہے، میرے نبی کون ہیں۔ انسان جب بار بار یہ پڑھے گا، جانے گا، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے یہ کہ ایک دفعہ پڑھا کافی ہو گیا، بار بار جانے گا، اسے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق یہ ہوگی کہ قبر میں وہ جواب دے پائے گا۔ اور یہ ایک دن کا عمل نہیں بلکہ پوری زندگی کا یہ عمل اور وتیرہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا وہی صحیح جواب دے پائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کی ایک صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قبر میں ڈالا جائے گا، قبر میں اسے رکھا جائے گا، اس کے پاس فرشتہ آئے گا، فیقول لہ، تو فرشتہ اس سے سوال کرے گا ما کنت تعبد،
تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ سوال یہ نہیں کرے گا عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، وہ ایک الگ بات ہو گئی۔ فرشتہ سوال کیا کر رہا ہے؟ عبادت کس کی کرتے تھے، سجدہ کس کا کرتے تھے، قسم کس کی کھاتے تھے، قربانی کس کے نام پہ کرتے تھے، جو کچھ عبادتیں پکارتے کسے تھے، فریاد کس سے مانگتے تھے، ما کنت تعبدو۔ کیونکہ ہمارے ذہن میں کیا ہے، لوگوں نے غلط ڈال دیا ہے کہ نہیں عبادت مطلب نماز، بلا شبہ نماز بڑی عبادت، لیکن دعا، نبی نے کہا دعا، کسی کو پکارنا، مصیبت میں فریاد کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت۔ اللہ کو پکاریں تو اللہ کی عبادت، غیر اللہ کو پکاریں تو غیر اللہ کی عبادت۔ تو فرشتہ سوال کیا کرے گا؟ ما کنت تعبدو، تم عبادت کس کی کرتے تھے؟ اللہ کی کرتے تھے یا شجر حجر پیر فقیر ولی نبی فرشتے کی کرتے تھے؟ سوال یہ ہوگا، عقیدہ جانچ لیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ کرے گا فرشتہ، اس حدیث میں آتا ہے، پہلے اس کو مکمل کرتے ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ہدایت دی ہوگی تو بندہ کہے گا کنت اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس کے بعد فرشتہ اس سے سوال کرے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نبی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تمہارا عقیدہ نبی کے بارے میں کیا ہے؟ تو بندہ جواب دے گا ہوا عبد اللہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ اللہ نہیں ہیں، وہ عالم الغیب نہیں ہیں، وہ مشکل کشا نہیں ہیں، وہ حاجت روا نہیں ہیں، ان میں الہی صفات نہیں پائی جاتی۔ عبداللہ، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، یہی ان کی صفت ہے۔ میں اس سے آگے بڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، بندہ گویا کہ یہی کہنا چاہتا ہے، جو نبی نے سکھایا، جو قرآن و حدیث نے مجھے سکھایا اپنے نبی کے بارے میں، قبر میں میرا جواب وہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ تو گویا کہ دوسری اہم بات کہ عقیدے میں ہم کیسے ہیں، یہ چیز ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ سوال ہوگا کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو صرف اللہ کو تھے، کسی کا دامن امن کی بات نہیں تھی، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے، اور نبی کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے والے تھے کہ نبی اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، تب تو کامیاب ہوں گے۔ اگر کچھ الٹا سیدھا عقیدہ تھا تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ عمل بھی پوری زندگی کا ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ کسی ایک نیک عمل کے بارے میں نہیں مسئلہ ہے، مسئلہ ہوگا پوری زندگی آپ نے نیک اعمال کیے کہ نہیں کیے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح ابن حبان، معجم اوسط للطبرانی اور حاکم کے مستدرک، تینوں کتابوں میں یہ حدیث، اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں ڈال دیا جائے گا اور لوگوں کے لوٹنے کی آواز سنے گا، تو اگر ایمان والا ہوگا تو نماز اس کے سر کے پاس آ جائے گی، روزہ اس کے دائیں طرف آ جائے گا، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جائے گی، اور اسی طرح صدقہ، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ اس کے پیر کے پاس آ جائے گا۔ اب عذاب اس کے سر کے پاس سے آئے گا تو نماز کہے گی میرے طرف سے راستہ نہیں ہے۔ عذاب اس کے دائیں طرف سے آئے گا تو روزہ کہے گا میری طرف سے راستہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم بندے تک میری طرف سے نہیں پہنچ سکتے۔ بائیں طرف سے عذاب آئے گا تو زکوٰۃ کہے گی میری طرف سے تم بندے تک نہیں پہنچ سکتے۔ پیر کے پاس سے عذاب آئے گا تو نیکیاں اس کا صدقہ، خیرات، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یہ کہیں گے کہ تم ہماری طرف سے نہیں آ سکتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمل کی بات نہیں، کہ ایک عمل انسان کو بچائے گا۔ اس کو نماز بھی پڑھنی ہے، اسے روزہ بھی رکھنا ہے، اسے زکوٰۃ بھی دینی ہے، صلہ رحمی بھی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے۔ یہ تمام نیک اعمال، اس پوری زندگی اس کا یہ رویہ رہے گا تو قبر کے عذاب سے اسے بچا لیا جائے گا۔ ایک آخری بات کے بعد ختم کرتے ہیں، اسی سے ملتی جلتی بات یہ ہے کہ انسان کو اگر قبر کے عذاب سے بچنا ہے، اس کے امتحان میں کامیاب ہونا ہے، تو استقامت کی زندگی گزارنی ہے، پوری زندگی ٹھیک ٹھاک رہنا ہے، پوری زندگی گناہوں سے بچنا ہے، پوری زندگی نیکیاں کرنا ہے، عقیدہ صحیح کرنا ہے، سب کچھ۔ اور دلیل کیا ہے؟
سورہ فصلت آیت نمبر 30 سے 32 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر جمے رہے، اسی پر باقی رہے مرتے دم تک، کسی فتنے کا شکار نہیں ہوئے، تو کیا ہوگا؟ اسی پر موت آ جائے انسان کی تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت فرشتے اس پر نازل ہوں گے اور اس سے کہیں گے اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو استقامت والے ہیں۔ تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہ تھا، جہنم سے بچنا، جنت میں داخل ہونا، یا قبر کے عذاب سے اس کے بچنا اور اس میں کامیاب ہونا، ایک کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے، کوئی ٹوٹکا نہیں ہے کہ ایک کام کر لیں گے تو بچ جائیں گے۔ دلیلیں ہمیں بتاتی کہ پوری زندگی ہمیں نیکیوں والی گزارنی ہے، صحیح عقیدے والی گزارنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، ایسی زندگی گزاریں گے۔ ہاں انسان ہے، کمزور ہے، کچھ غلطیاں ہو جائیں گی، اس کا انکار نہیں ہے، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، ہم معصوم عن الخطا نہیں ہیں، لیکن ویسی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے اور قبر کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔